بدری عبادت، یہاں پر مرد اور عورت کا فرق آ جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، صرف نماز میں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر فرق آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک پر رکھے، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے۔ عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے، اس پر سب فقہا کا اتفاق، لیکن جو اس کے ہاتھ ہے یہ اس کے پیٹ کے ساتھ مل جائیں گے۔ عورت جو مرد ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جدا رکھے گا، عورت اپنے ہاتھوں کو ملائے گی، ٹھیک ہو گیا، اور سمٹ کر رکوع کرے گی۔ وہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ دلیل پیش کر دی ہے، ایک اور دلیل سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد عورت کی نماز میں 5 جگہ فرق ہے، یعنی کہ 5 مقامات نماز میں ایسے آتے ہیں جہاں پر عورت اور مرد کی نماز میں فرق آتا ہے۔ میں آج کی گفتگو آپ کے سامنے مکمل دلائل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جو 5 فرق آپ کو بتاؤں گا، ہر فرق پر میں قرآن و حدیث کی دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ وہ 5 مقامات کون کون سے ہیں جہاں پر عورت مرد سے مختلف نماز ایک جیسی پڑھے گی، لیکن بیٹھنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ مختلف ہوگا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے، عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مالی عبادت، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، پھر آگے میں انشاءاللہ مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ مالی عبادت کسے کہتے ہیں؟ صدقہ خیرات کر دیا، عشر دے دیا، زکوٰۃ دے دی، یہ مرد بھی اسی طرح دے گا، عورت بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بدنی عبادت، ایک ہوتا ہے بدنی عبادت، یہاں پر مرد اور عورت کا فرق آ جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، صرف نماز میں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر فرق آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عورت کو حیض آیا، بدنی عبادت ہے، اب عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، مرد رکھے گا، نماز نہیں پڑھ سکتی، مرد پڑھے گا۔ فرق آ گیا نا بھائی۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، عورت احرام نہیں باندھ سکتی، مرد باندھے گا۔ وہاں پر جب بھاگنے کی باری آتی ہے تو عورت نہیں بھاگ سکتی، مرد بھاگے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب حلق کروانے کی باری آتی ہے، بال کٹوانے کی، تو مرد کا حکم ہے وہ بال کٹوا لے، یعنی کہ ٹڈ کروا لے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کروا سکتی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں یہاں پر دلائل دینا چاہوں تو ایک وقت کا بہت لمبا حصہ چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مالی عبادت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت میں عورت اور مرد کا فرق آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک کمزور بنایا ہے۔ کمزور کا مطلب یہ جسمانی اعتبار سے مرد سے کمزور ہے، اس کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے کہ اس کو رکوع کا طریقہ مختلف بتایا ہے، سجدے کا طریقہ مختلف بتایا ہے، تاکہ اس کی جو اس کا سطر کی اس کی حفاظت ہو سکے۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دلائل کے آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے بات یہ سمجھنی ہے اگر کہ پہلا جو فرق آ رہا ہے، وہ پہلا فرق یہ ہے ہاتھ باندھنے میں، ٹھیک ہے۔ اب جو مرد ہے وہ ہاتھ کہاں تک کیسے باندھتا ہے؟ وہ یوں ہاتھ باندھتا ہے۔ اور عورت ہاتھ کیسے باندھتی ہے؟ یعنی کہ مرد ہاتھ اٹھائے گا یہاں تک، کانوں تک، اور عورت ہاتھ اٹھائے گی سینے تک، اس کو جو انگلیوں کا جو پورے ہے، جو یہ آخری حصہ ہے، یہ قدوں تک آئے گا، یوں عورت ہاتھ اٹھائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ طریقہ کار، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل میں آپ کے سامنے 2-3 پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان سے بات کو سماعت فرمائیے گا۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 664 میں ہے، حدیث نمبر 1605 ہے، ٹھیک ہے۔ بدر منیر کے اندر ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے، یعنی کہ جو چھاتی ہوتی ہے یوں اٹھائے۔ ایک دلیل آپ کے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری دلیل آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 کے اندر موجود ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ فرمایا سینے تک اٹھائے گی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے،
مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 کے اندر موجود ہے. غالباً حضرت عبد ربا بن زیتون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. یعنی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور جو عورتیں ہیں وہ کندھوں تک بھول گیا یعنی کندھوں تک اٹھائے. مرد جو ہاتھ اٹھائیں گے وہ کانوں تک اٹھائیں گے اور جو عورت ہاتھ اٹھائے گی وہ کندھوں تک اٹھائے گی. یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. آئیے ہم دوسرا فرق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق قیام میں باندھنے کی, یہ ہاتھ باندھتے نا اس وقت دوسرا فرق ہے. مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ فقہا یعنی کہ جو مرد ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا اور عورت کے لیے عورت کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی. دلیل کیا ہے؟ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے, اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے. عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے, اس پر سب فقہا کا اتفاق, کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے پر ہے. ٹھیک ہے, تو تیسرا فرق کیا ہے عورت کا جو نماز میں فرق ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ رکوع کی حیت کے اندر اب مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ اس طرح جھکے گا کہ جو اس کے ہاتھوں کا بوجھ ہے وہ اس کے گوٹے نہیں ان پر اس کا آئے گا, جو وہ نا بوجھ آئے گا. ٹھیک ہے, گھٹنوں پر اس کا بوجھ آئے گا. لیکن جو عورت ہے وہ صرف تھوڑا سا جھکے گی, بس اپنے ہاتھ بوجھ نہیں ڈالے گی بلکہ وہاں اشارتاً ہاتھ لگا دے گی, تھوڑا جھکے گی. مرد عورت کی نسبت زیادہ جھکے گا, بوجھ وہ اپنے اس پر لے کر آئے گا. ٹھیک ہے, اور عورت زیادہ نہیں جھکے گی بلکہ تھوڑا جھکے گی. کیوں؟ اس کے سطر کی وجہ سے. دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ سن لیجئے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی, اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی, جتنا سمٹ سکتی ہے سمٹے گی. یعنی کہ جو اس کے ہاتھ ہے یہ اس کے پیٹ کے ساتھ مل جائے گے. عورت جو مرد ہے وہ اپنے ہاتھوں کو جدا رکھے گا, عورت اپنے ہاتھوں کو ملائے گی. ٹھیک ہو گیا, اور سمٹ کر رکوع کرے گی وہ, اور صرف اشارہ کرے گی. ٹھیک ہے, اور مرد جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ جھکے گا, اس طرح سے کرے. یہ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 میں جو ہے اور حدیث نمبر 5983 کے اندر یہ موجود ہے. فتاوی ہندیہ میں یہ بات موجود ہے. عورت رکوع میں کس قدر جھکے گی؟ گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی, جو گھٹنے ہیں ان کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی, اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی, البتہ ہاتھوں کو ملا کر اپنے گھٹنوں پر جمع رکھے گی. گھٹنوں کو قدرے ٹیڑھا کرے گی اور اپنے بازو جسم سے دور نہ رکھے گی. مرد کے لیے ہے بازو جسم سے دور رکھے, یوں رکوع کرے, اور عورت ملا کے کرے گی, اور گھٹنوں کو سختی سے نہیں پکڑے گی بلکہ اشارہ کرے گی. مرد سختی سے پکڑے گا, جو میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. چوتھا فرق کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی حیت میں فرق ہے. اب عورت جو سجدہ کرے گی وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی. عورت کا سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرد سجدے میں بازو کو پہلو سے جدا رکھے گا. مرد سجدہ کرے گا تو جو اس کے یہ پہلو ہے یہ اس کے جسم جدا ہو گئے, اور عورت جیسے کہ سمٹ جائے گی, یعنی کہ زمین پر ایسے جیسے کہ مرغی اپنے پروں نہیں بچھا دیتی, اس طریقے سے عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی. جبکہ خواتین مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی بلکہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائے گی, بازو کو پہلو سے ملا کر رکھے گی اور کوہنیوں زمین پر بچھا کر رکھے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا, بازو کو اور کوریوں کو تمام زمین پر, یعنی کہ جو اس کے بازو پہلو سے ملا رکھے گی, پیٹ کو رانوں سے ملا کے رکھے گی, اور اپنے کوریوں کو زمین پر بچھا کے رکھے گی. ٹھیک ہو گیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لیجئے. حضرت یزید بن ابی جیم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو, کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ دلیل پیش کر دی ہے. ایک اور دلیل سن لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسرے ران پر رکھے, اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے, جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ, اس عورت کی بخشش کر دی گئی ہے. تو اس طرح سجدہ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو کس قدر دلائل تو میں نے آپ کو مختصر سے دیے، دلائل بہت زیادہ میرے پاس ہے۔ اب آئیے آخری فرق آپ کو بتاتا ہوں۔ پانچواں فرق کیا ہے؟ سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حیت میں عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال لے، سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا دے، ٹھیک ہے؟ اس طرح مرد کی طرح نہیں کرے گی، ایک پاؤں کو بچھا لے گی، دوسرے پاؤں کو مرد کھڑا کر لے گا، ایسا نہیں، بلکہ دونوں جو ہے عورت کے پاؤں وہ دائیں طرف نکال لے گی، سرین کے بل بیٹھ جائے گی، یعنی کہ جو اس کی دائیں سرین اس کے بل بیٹھ جائے گی۔ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا جو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنے رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ گواہ رہنا، اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو یہ تمام فرق موجود ہے۔ یہ کہہ رہا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، بلکہ فرق ہے۔ پانچواں فرق کیا ہے؟ عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا لے دے گی۔ تو یہ 5 فرق ہے مرد اور عورت کی نماز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے مکمل دلائل آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، ہر چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔